طبیعت اور مزاج سے واقفی ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ بسا اوقات جو بلکہ زیادہ تر پرابلمس کب آتی ہیں کہ جب آپ تخلیق، طبیعت اور مزاج سے واقف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں، مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ عورت کے مزاج کے اندر ضد ہے، یہ بات یاد رکھیں، لہذا اس چیز کو وہ سمجھ لیں، اس کے مزاج میں کیا ہے، ضد ہے، اور پھر اسے جو پیدا کیا گیا ہے وہ پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ جو خواتین ہیں، الا استوصوا بالنساء خیرا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میری جو وصیت ہے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے، اس وصیت کو تم قبول کرو۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ایک حقیقت ہمیں بتائی اور فرمایا کہ عورت کو پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کا اوپر والا حصہ اور ٹیڑھا ہوتا ہے، لہذا فرمایا کہ دیکھو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اور اگر سیدھا کرو گے تو کیا ہو جائے گا، توڑ دو گے۔ لہذا ایک چیز ہے جسے مردوں کو سمجھ لینا چاہیے، اسے قبول کر لیں کہ وہ ناقصات العقل ہیں، ناقصات الدین ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ عیب نہیں ہے، یہ میں بتا دوں بہت اچھی طرح، نہ خواتین اسے عیب تصور کریں، نہ مرد حضرات اسے بطور عیب کے خواتین کے سامنے اس کو جتلائیں یا اس کو ذکر کریں، نہیں، یہ باتیں ہمیں دین نے، شریعت نے سمجھائی ہیں کہ تاکہ ہم ان کی طبیعت اور مزاج کو سمجھ سکیں۔ خواتین، صحیح ہے، وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں، خواتین بہت جلدی اثر قبول کر لیتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ توہم پرستی کے معاملات خواتین میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت جلدی ڈر جاتی ہیں، بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ کسی کی باتوں میں آ جاتی ہیں، بہت جلدی فیصلہ کر لیتی ہیں۔ یہ نسبتاً یہ صفات جو ہیں خواتین میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں، لہذا مرد اگر ایک خاتون کو جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ اس کا برتاؤ اس کے ساتھ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اس فطری کمزوریوں کو نہ سمجھ لے، لہذا مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ خواتین کے اس مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ پھر خواتین کے مزاج کا جو معاملہ ہے، میں نے ذکر کیا تھا ابتدا میں، مہینے کے اندر اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، خواتین کو ہر مہینے ان پر کچھ ایام ایسے آتے ہیں جن ایام کے اندر ان کے موڈ جو ہیں وہ سوئنگ ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بسا اوقات آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بغیر کسی وجہ کے غصہ آ جانا، ٹھیک ہے، یا پھر اپنا کیا کہتے ہیں موڈ کا خراب ہونا، تو یہ ایک ان کی فطرت اور مزاج کا حصہ ہے۔ لہذا ان ایام میں زیادہ خاص طور پر جو ہے مرد کو جو ہے وہ خواتین کی اس کیفیت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر کی محبت اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس کیفیت میں اور بڑھ جایا کرتی تھی ان کا خیال۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کا خیال رکھا ہے اس کیفیت کے اندر، نمازیں ان پر معاف کر دی ہیں، روزے ان پر اپنا عارضی ساقط کر دیے ہیں، اور اس کی قضا بعد میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بہت سارے معاملات میں تخفیف کر دی ہے، تو پھر کیا ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ تو یہ باتیں ہیں کہ جن باتوں کو ہم اگر اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ جو پرابلمز جو پیدا ہوتی ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گی۔ پھر اگر ہم مردوں کی طرف آ جائیں، خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد کے مزاج میں سختی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اور مرد کے مزاج میں ایک جلال ہے، ٹھیک ہے۔ مرد یقین جانے جیسا ہی کیوں نہ ہو، میں کہتا ہوں کہ زن مرید ہی کیوں نہ ہو، ہاں، اس کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ ایک حد تک برداشت کرتا ہے عورت کو، تو لہذا ایک جسے کہہ لیں کہ ایک بڑائی، ایک میں جو ہے وہ مرد کے اندر ہے، لہذا خواتین کو سمجھنا چاہیے، اور خواتین کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں مرد کو مت چھیڑیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی نوک جھوک ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اپنا کیا کہتے ہیں بہت سارے معاملات ہم زندگی کے اندر ایسے کرتے ہیں یا کچھ رویے ایسے اپناتے ہیں کہ جس کے ذریعے گویا کہ ہم جو ہے وہ مرد کی جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ اللہ نے اس میں ایک مردانگی رکھی ہے، اللہ نے اس کی طبیعت کے اندر ایک جسے کہہ لیں کہ ایک غیرت کہہ لیں یا خود پرستی کا ایک منفی مفہوم میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مثبت مفہوم جسے کہہ لیں وہ رکھا ہے۔ لہذا خواتین کو بھی چاہیے کہ مرد کے اس مزاج کو سمجھیں، ٹھیک ہے،
وہ اگر مرد کے اس مزاج کو سمجھیں گی ہاں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ خیال رکھیں گی، اور دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ معاملات میں بہتری آئے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔